بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خدا بندہ منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے۔ جواہر البلاغہ کا 9واں باب ایجاز، اطناب اور مساوات کے بیان میں ہے۔ اچھا، ایجاز، اطناب اور مساوات کیا ہے؟ اجمالی بیان اس کا یہ ہے کہ متکلم کے ذہن میں جو بھی معانی ہیں، ان معانی کو اگر آپ چاہتے ہیں کلام بلیغ میں پیش کریں تو 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے پیش کریں گے۔ یا تو ایک طریقہ یہ ہے جتنے الفاظ ہیں اتنے معانی ہیں، یعنی الفاظ کی مقدار اور معانی کی مقدار ایک ہی ہو، اسے کہتے ہیں مساوات۔ یا کبھی کبھار معنی کے مقدار سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ کی زیادتی اگر کسی فائدے کی بنا پر ہو تو اس کو اطناب کہتے ہیں، یعنی اس معنی کو کم الفاظ میں بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن مقتضائے حال کے مطابق آپ اس معنی کو لفائدتن زیادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اطناب۔ اور اس کے برخلاف ایجاز ہے، یعنی الفاظ کی مقدار معانی کی مقدار سے کم ہو، اسے کہتے ہیں ایجاز۔ دیکھیں، عبارت آسان ہے۔ الباب التاسع فی الایجاز والاطناب والمساوات کل ما یجول فی الصدر من المعانی ویخطر ببالک معنی منها فلا یعدو التعبیر عنہ طریقا من طرق ثلاث۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ یجول فی الصدر، جو سینے میں گھومتی ہے، جولان رکھتی ہے، من المعانی، معانی میں سے، یعنی معناؤں میں سے جو بھی معنی آپ کے ذہن میں، آپ کے سینے میں گھومتا ہے، وَيَخْطُرُ بِبَالِكَ مَعْنًى مِنْهَا، ان معانی میں سے کوئی بھی ایک معنی آپ کے ذہن میں خطور کرتا ہے۔ بال یعنی وہی ذہن، خطور کرنا یعنی ذہن میں ظاہر ہونا، ابھرنا، یعنی جتنے بھی معانی آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کے سینے میں گھومتے ہیں، فلا یعدو پڑھیں، یعنی تجاوز نہیں کرتے وہ، فلا یعدو التعبیر عنہ، اس معنی کے بارے میں جو تعبیر کرتے ہیں وہ تجاوز نہیں کرتی، طریقاً من طرق ثلاث، 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے، یعنی کلام بلیغ سے ہوتا ہے، وگرنہ طریقے 3 نہیں ہیں، 3 سے زیادہ ہو جائیں گے، 6 طریقے ہوں گے، لیکن کلام بلیغ کے اندر جو آپ کی تعبیر ہوتی ہے وہ ان 3 حالتوں سے خالی نہیں۔ اولاً، پہلا طریق اور پہلا راستہ، اذا جاء التعبیر علی قدر المعنی یا علی قدر المعنی، دونوں درست ہیں۔ تعبیر اور وہ الفاظ معنی کی مقدار میں ہوں، یعنی جتنی معنی ہے اتنی تعبیر، بحیث یکون اللفظ مساویا لاصل ذلک المعنی، یعنی لفظ اس اصل معنی کے مطابق ہی ہو، فہذا هو المساوات، اسی کو مساوات کہتے ہیں۔ وہی الاصل الذی یکون اکثر الکلام علی صورتہ، فرماتے ہیں اصل یہی ہے کہ اکثر کلام اسی کے مطابق ہوتا ہے، عام طور پر کلام ایسے ہی ہوتا ہے، جتنا معنی اتنا لفظ۔ والدستور الذی یقاس علیہ،
اور یہ وہ مقیاس اور میزان ہے کہ جس پر قیاس کیا جاتا ہے۔ کس کو قیاس کیا جاتا ہے؟ ایجاز اور اتناب کو۔ ایجاز اور اتناب کو جو تولا جاتا ہے اسی مساوات کی نسبت سے ہے۔ بس یہ ہو گئی مساوات، جتنے لفظ اتنا معنی، جتنے معنی اتنے لفظ۔ ثانیاً اذا زاد التعبیر علی قدر المعنی لفائدۃ، فرماتے ہیں کہ جب تعبیر اور الفاظ معنی کے مقدار سے زیادہ ہوں، البتہ لفائدۃ، کسی فائدے کی وجہ سے، فذاک هو الاتناب، اس کو کہتے ہیں اتناب۔ لیکن فَإِن لَمْ تَكُنِ الزِّيَادَةُ لِفَائِدَةٍ، اور اگر وہ الفاظ اور تعبیر کی زیادتی کسی فائدے کی وجہ سے نہ ہو تو فَهِيَ حَشْوٌ او تطویل، تو پھر یا اس کو حشو کہتے ہیں یا تطویل۔ حشو اس صورت میں کہتے ہیں جب زیادتی مشخص ہو، اور تطویل اس صورت میں کہتے ہیں جب زیادتی مشخص نہ ہو۔ حشو یعنی وہاں پر جہاں پر الفاظ زیادہ ہے اور مشخص ہے کہ فلاں لفظ ایسے یوں ہی لے کر آیا ہے تو اس کو حشو کہیں گے، اور اگر مشخص نہ ہو تو اس کو کہیں گے تطویل۔ پس دیکھیں کلام اگر غیر فصیح کو بھی شامل کریں تو ہو سکتا ہے ایک طریقہ حشو ہو سکتا ہے ایک طریقہ تطویل ہو، یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کلام بلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ کلام بلیغ حشو اور تطویل کی صورت میں نہیں ہوتا۔ ثالثاً اذا نقص التعبیر عن قدر المعنی مع وفائہ بالغرض، فرماتے ہیں کہ جب معنی کی مقدار سے تعبیر کمتر ہو، مع وفائہ بالغرض، ساتھ اس کے کہ جو ہمارا مقصود ہے، غرض ہے، اس غرض سے وفا بھی کرے، یعنی اس غرض کو مکمل طریقے سے بیان بھی کرے۔ درست ہے کہ الفاظ کمتر ہیں لیکن غرض کو مکمل طریقے سے بیان کرتے ہیں، معنی مراد کو آپ تک پہنچاتے ہیں، تو فذالک هو الایجاز، اس کو ایجاز کہتے ہیں۔ اور اگر تعبیر کم ہو، معنی زیادہ ہو اور غرض سے بھی وفا نہ کرے تو اس کو کہیں گے اخلال۔ کیا کہیں گے اس کو؟ اخلال۔ آپ کا معنی مقصود بیان ہی نہیں ہو رہا، آپ کا کلام اتنا کوتاہ ہے تو اس کو کہیں گے مخل۔ یہ کلام کے لیے مخل ہے، یہ اخلال ہے۔ پس آپ نے دیکھا بلغاء کے نزدیک جو معنی کو بیان کرنے کے طریقے ہیں وہ تین ہیں، یا مساوات ہے، یا اتناب ہے، یا ایجاز ہے، لیکن کل معنی کو بیان کرنے کے طریقے 6 ہیں کہ ان میں سے 3 طریقے بلغاء کے لیے نہیں ہے، مثلا حشو ہے، مثلا تطویل ہے، مثلا ایجاز ہے۔ یہ بھی 3 طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے کلام کو بیان کیا جاتا ہے لیکن وہ کلام بلیغ کے مطابق نہیں ہے، لہذا ان کو ہم نے ذکر نہیں کیا۔ فَكُلُّ مَا يَخْطُرُ بِبَالِ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْمَعَانِي فَلَهُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِإِحْدَى هَٰذِهِ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ، فرماتے ہر وہ معنی جو متکلم کے ذہن میں خطور کرتا ہے اس کے لیے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے تعبیر ہوگی، 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آپ اس کو بیان کریں گے۔ فَتَارَةً یوجز، ایک مرتبہ متکلم کلام میں ایجاز کرتا ہے، وَتَارَةً یُسْحِبُ، اصحب الکلام یعنی ایطال، یُسْحِبُ یعنی کلام کو طولانی کرتا ہے، وَتَارَةً یأتی بالعبارت بین بین، اور ایک مرتبہ کیا ہے عبارت کو درمیانی سطح پر لاتا ہے۔ بین بین کی ترکیب اگر نحو الوافی میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرکب ہے، اور بین بین مبنی ہوتا ہے اسی فتح پر، اور بین بین عبارت میں حال واقع ہو رہا ہے، یعنی بین بین یعنی ای متوسطان۔ ولا يؤد الكلام في صورة من هذه الصور بلیغا الا اذا كان مطابقا لمقتضى حال الخطاب، فرماتے ہیں ان تینوں صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں کلام بلیغ نہیں ہوگا مگر یہ کہ مقتضائے حال خطاب پر ہو، جیسے حال خطاب کا تقاضا ہے اس کے اعتبار سے اگر ہو تو کلام بلیغ ہوگا۔ اگر حال خطاب اتناب کا ہے وہاں پر آپ ایجاز کو استعمال کریں، کلام بلیغ نہیں ہوگا۔
اگر مقتضائے کلام ایجاز ہے وہاں پر اتناب کو کریں تو کلام بلیغ نہیں ہوگا، اگر مقتضائے کلام اتناب ہے وہاں پر مساوات کو لاتے ہیں کلام بلیغ نہیں ہوگا۔ جو مقتضائے حال خطاب ہے اس کے مطابق اگر آپ اس کلام کو لے کر آئیں گے تو آپ کا کلام بلیغ کہلائے گا۔ وَتَدْعُو إِلَيْهِ مَوَاطِنُ الْخِطَابِ، فرماتے ہیں کہ إِلَّا إِذَا كَانَ مُطَابِقًا لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَتَدْعُو إِلَيْهِ مَوَاطِنُ الْخِطَابِ، مگر یہ کہ کلام مقتضائے حال جو ہے وہ کہ کلام حال خطاب کے مقتضا کے مطابق ہو اور اسی کے مطابق ہو کہ جس کی طرف مواطن خطاب بلاتے ہیں، جو مواطن خطاب ہے، جو موارد خطاب کے جس کی طرف بلاتے ہیں اسی کے مطابق اگر ہو تو کلام بلیغ ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ الْمَقَامُ لِلْإِطْنَابِ مثلا، اگر کلام مثلا مقام اگر اتناب کا ہے، مثلا مقام مد ہے، وَأَدَلْتَ عَنْهُ إِلَى الْإِيجَاز، اور اس مقام پر آپ ایجاز کی طرف عدول کرتے ہیں تو خوب دیگه بلیغ نہیں ہوگا۔ یا او المساوات، یعنی فَإِذَا كَانَ الْمَقَامُ لِلْمُسَاوَات، اور آپ وہاں پر ایجاز کی طرف جاتے ہیں تو لم یکن، یا ایسے کریں عبارت کو یوں کریں فَإِذَا كَانَ الْمَقَامُ لِلْإِطْنَابِ مثلا وَأَدَلْتَ عَنْهُ إِلَى الْإِيجَازِ أَوِ الْمُسَاوَاتِ، یوں عبارت درست ہے۔ اگر مقام اتناب ہے اور آپ اس اتناب سے عدول کرتے ایجاز یا مساوات کی طرف تو لم یکن کلامک بلیغاً، تو آپ کا کلام بلیغ نہیں کہلائے گا۔ وفی هذا الباب ثلاثۃ مباحث، اس باب کے اندر 3 مباحث کو ذکر کریں گے۔ المبحث الاول فی الایجاز و اقسامہ، فرماتے ہیں کہ مبحث اول ایجاز اور اس کی قسموں کے بارے میں ہے۔ خوب عرض کیا ابھی ہم نے، فرماتے الایجاز کون اللفظ اقل من معنی مع الوفاء بہ، ایجاز یعنی لفظ معنی سے کمتر ہو ساتھ اس کے کہ لفظ معنی کے ساتھ وفا کرتا ہو، یعنی اس معنی مقصود کو مکمل بیان کر رہا ہے اگرچہ لفظ مختصر ہے۔ مثال کقولہ تعالی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سبحان اللہ۔ فرماتے ان 3 جملوں کے اندر تمام مکارم اخلاق کو سمیٹ دیا گیا ہے، جتنے بھی اخلاق ہیں، اخلاقیات ہیں، ان تمام اخلاقیات کو ان 3 جملوں میں قرآن نے سمیٹ دیا۔ خذ العفو، تم اپنا وتیرہ بنا لو درگزر کرنا، وامر بالعرف، معروف اور اچھی چیزوں کا امر کرو، واعرض عن الجاہلین، جو جاہل لوگ ہیں ان کو اپنے منہ نہ لگاؤ، ان سے اعراض کرو۔ خود دیکھیے فہذہ الآیۃ القصیرہ جمعت مکارم الاخلاق باسرہا، یعنی اے بتمامہا، اس چھوٹی سی آیت نے تمام اخلاقیات کو جمع کر لیا ہے۔ یا مثلا وکقولہ تعالی الا لہ الخلق والامر، کہ تمام عالم خدا کی ملک ہے، اس کو اس جملے کے اندر بیان کر لیا۔ آگاہ رہو کہ فقط خدا کی ملکیت میں ہے عالم خلق بھی اور عالم امر بھی۔ عالم خلق اس عالم مادہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر تدریج ہے، حرکت ہے۔ عالم امر عالم مجردات کو کہتے ہیں جہاں پر تدریج وغیرہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں تفسیر المیزان، تمام شدی تمام عالم کی ملکیت کو اس جملے کے اندر بیان کر لیا۔ فَإِذَا لَمْ تَفِلْ عِبَارَةُ بِالْغَرَضِ سُمِّيَ إِخْلَالًا وَحَذْفًا رَدِيئًا إِذَا كَانَ الْإِخْلَالُ مِنْ جِهَةِ الْحَذْفِ، فرماتے ہیں کہ اگر عبارت غرض سے وفا نہ کرے، اوپر میں تعریف میں ہم نے کہا نا مع الوفاء بہ، الفاظ کم ہے معنی زیادہ ہے، لیکن وہ الفاظ معنی کے ساتھ وفا کرتے ہیں، معنی کے ساتھ وفا کرتے ہیں یعنی مکمل معنی مراد کو بیان کرتے ہیں۔ اور اگر الفاظ معنی سے وفا نہ کریں یعنی معنی مراد کو بیان نہ کریں تو اس صورت میں اس کو اخلال کہیں گے۔
یا اس کو حذف ردی کہیں گے جب یہ اخلال حذف کی وجہ سے ہو. تمام شد. وَيَنْقَسِمُ الْإِيجَازُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، فرماتے ہیں کہ ایجاز دو قسموں کی جانب تقسیم ہوتا ہے. الاول ایجاز من غیر حذف، کلام کے اندر ایجاز ہے لیکن حذف کرنے کے بغیر. وَيُسَمَّى ایجاز القصر و ایجاز البلاغہ، اس کو ایجاز قصر یا ایجاز بلاغت بھی کہتے ہیں. کقولہ تعالی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے انسانوں قصاص تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص کے اندر حیات ہے، زندگی ہے. فَإِنَّ الْآيَةَ عَلَىٰ اخْتِصَارِهَا وَإِيجَازِهَا مِنْ أَبْلَغِ آیَاتِ الْقُرْآنِ، فرماتے ہیں کہ یہ آیت اپنے اختصار اور ایجاز کے ساتھ قرآن مجید کی آیات میں سے بلیغ ترین آیت ہے. فَهِيَ جَامِعَةٌ بَيْنَ قُوَّةِ الْاِسْتِدْلَالِ، اس آیت کے اندر جو منطق، تفکر اور استدلال بیان کیا گیا ہے وہ قوی ترین استدلال ہے. وَجَمَالِ الْمَعْنَى، اور معنی کا جو حسن ہے، وَلُطْفِهِ، اور معنی کی جو نزاکت ہے، وَصَلَالَةِ لَفْظِهَا، اور اس کے الفاظ میں جو سلالت پائی جاتی ہے، روانی پائی جاتی ہے. وَصَفَاءِ تَرْکِیبِهَا، اور ترکیب بھی بالکل روشن اور صاف ہے کہ اس کے اندر کوئی گیر نہیں ہے. وَرِقَّةِ الدَّلَالَةِ وَظُہُورِ الْمَدْلُولِ، اور دلالت کتنی نرم و رقیق ہے، خوبصورت ہے، اور اسی طریقے سے اس کا مدلول بھی کتنا ظاہر ہے جو محتوا ہے. اچھا بھائی، یہ جو اتنے اوصاف بیان کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس دلیل بھی ہے؟ کہہ رہے ہیں بھلے. وَقَدْ كَانَ لِلْبُلَغَاءِ قَبْلَهَا كَلِمَاتٌ فِي الْقَتْلِ وَالْقِصَاصِ، فرماتے قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جو عربوں کا معاشرہ تھا، ان لوگوں کے پاس بھی کچھ جملات ہوتے تھے. یہاں پر کلمات اسی جملات کے معنی میں ہے. سیوطی میں ہے نا وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ، اسی باب سے اس کلمات کا اطلاق ہوا ہے. یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو عربوں کا معاشرہ تھا اسی مفہوم کو خوبصورت جملات سے بیان کرتے تھے، اور وہ جملات ان کو بہت زیادہ پسند آتے تھے. مثال پاورکی اور حاشیے میں چند مثالوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کی طرف میں بھی اشارہ کرتا ہوں. مثلا ایک جملہ جو قانون قصاص کے بارے میں ان کے یہاں رائج تھا وہ یہ تھا: قتل البعض احیاء للجمیع، اگر بعض کو قتل کیا جائے تو بقایا کی اس میں زندگی ہے، بقایا کو زندہ کرنا ہے. قانون قصاص کے مطابق اگر ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص کے قانون کو جاری کرتے ہوئے اس قاتل کو اگر آپ قتل کر دیں گے تو معاشرے کے اندر قتل و غارت کا ریشہ گر جائے گا. اب یہ جملہ تھا، اس کو بیان کرتے تھے. قتل البعض یعنی قاتل کا قتل کرنا، بعض سے مراد قاتل ہے. یہ احیاء للجمیع، دوسرے تمام لوگوں کو زندگی دینا ہے. خوب یہ جملہ پہلے استعمال کرتے تھے اور اچھا جملہ تھا. یا مثلا ایک اور جملہ بھی کہتے تھے: اکثر القتل لیقل القاتل، اگر آپ معاشرے میں چاہتے ہیں کہ قتل و غارت نہ ہو تو قتل زیادہ کریں. قتل زیادہ کریں یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو قصاص میں اس کو قتل کر دو. اس کو قتل کر دو گے تو قتل کا ریشو گر جائے گا. ایک جملہ یہ بھی تھا. یا ان جملات سے جو زیادہ ان کے یہاں معروف تھا، جو ان کو بہت اچھا لگتا تھا، وہ جملہ یہ تھا: القتل انفع للقتل، فرماتے ہیں کہ قتل دوسرے قتل کی نفی کرتا ہے. یعنی اگر قصاص کے عنوان سے آپ ایک کو قتل کریں گے تو دوسرے قتل سے یہ روکے گا. اچھا یہ جملات تھے، یہ عربوں کے اندر رائج جملات تھے. ان جملات سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے.
اب آتے ہیں اس آیے کریمہ میں جو فی القصاص حیاتن، اس آیت کے جملے کو ان دوسرے بلغا کے کلمات کے ساتھ موازنہ کرواتے ہیں، پھر دیکھیں کہ اس آیت کے اندر کتنی لطافت ہے، کتنی بلاغت ہے، ایجاز ہے، جو ان کلمات کے اندر نہیں پایا جاتا۔ انشاءاللہ اس کا موازنہ کرواتے ہیں۔ پہلے اس عبارت کو دیکھیں، وَقَدْ كَانَ لِلْبُلَغَاءِ قَبْلَهَا كَلِمَاتٌ فِي الْقَتْلِ وَالْقِصَاصِ، فرماتے ہیں کہ ہوتا تھا بلغاء کے لیے قبلہا، اس آیے کریمہ سے پہلے، کلماتن، کچھ کلمات یعنی جملات، فی القتل والقصاص، قتل اور قصاص کے بارے میں ان کے پاس کچھ جملات ہوتے تھے، تو عجیبہم بلاغتھا، ان جملات کی بلاغت ان کو حیرت میں ڈالتی تھی۔ وجزالت اسلوبہا، جزالت رقیق کے مقابلے میں ان کے اسلوب کا جزیل ہونا یعنی محکم ہونا، رقیق کے مقابلے میں ان کو تعجبہم یعنی ان کو حیرت میں ڈالتا تھا۔ ونظمہا، اور ان کا جو نظم و ضبط تھا ان کو حیرت میں ڈالتا تھا۔ کقولہم القتل انفال القاتل، ایسے جملات تھے ان کے پاس، غیر ان الآیت انست الجمیع ونفت الکل، فرماتے ہیں لیکن آیت نے ان تمام جملوں کو بھلوا دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عربوں سے وہ اپنے جملے بھول گئے، تمام کی انہوں نے نفی کر دی، کہ کہا کہ نہ، اگر جملہ اس مطلب کو بیان کرتا ہے تو یہی فی القصاص حیاتون، فَإِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ هَٰذَا کے ساتھ خصوصیت ہے۔ فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ ان کے اقوال کی نسبت سے بہت ساری مزیتیں رکھتی ہے، کہ الاتقان میں سیوطی اس جملے کی فی القصاص حیاتن، ان عربوں کے جملات کی نسبت سے 20 خصوصیات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر 20 خصوصیتیں ہیں جو ان کے جملات میں نہیں تھی، کہ یہاں پر یہ مصنف 7 خصوصیتوں کو ذکر کرتے ہیں، البتہ ایک کے اندر چند خصوصیات کو بھی ضمیمہ کیا ہے اس نے۔ مثلا پہلی خصوصیت ایجاز، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ هَٰذَا أَقَلُّ حُرُوفًا وَأَسْهَلُ فِي التَّلَفُّظ، پہلی خاصیت، بلکہ اس خاصیت کے اندر بھی 2 خاصیتیں، ایک تو ان کے جملات سے اس کے اندر حروف قلیل ہیں، مثلا ابھی ہم جو ان میں سے کم ترین حروف پر مشتمل لفظ تھا اس کے ساتھ موازنہ کرواتے ہیں، یعنی القتل انف القتل، اس کے ساتھ موازنہ کرواتے ہیں۔ القتل انف القاتل، اس کے اگر آپ حروف گنیں گے تو 14 حروف بنتے۔ فی القصاص حیاتون، اس کے اندر یا 12 ہے یا 11 ہے یا 10 ہے۔ اچھا ایسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کہیں فی القصاص سے پڑھتے وقت یا کو بھی گراتے الف کو بھی گراتے، اس اعتبار سے دیکھیں تو کتنے بنیں گے؟ 10 حروف بنیں گے، اور اگر ان دونوں کو شمار کریں تو 12، اگر ایک کو شمار کریں تو پھر بھی 11 بنتے، لیکن ان کے اس مختصر ترین جملے القتل انف القتل، اس کے اندر 14 حروف ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں آقا لکم کو کیوں بھلا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بابا نہ، لکم دوسرا مطلب بیان کرائے، القتل انف القتل کے مقابلے میں فقط فی القصاص حیاتون ہے۔ تو پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ بابا یہ ان سے زیادہ موجز تر ہے، قلیل الحروف ہے۔ 2، تلفظ میں ان سے زیادہ آسان تر ہے، فی القصاص حیاتون، جبکہ وہاں پر القتل انف القتل، اس کی نسبت سے وہ تھوڑا سا عربوں کو تلفظ کے لحاظ سے مشکل لگتا ہے۔ تو یہ 2 خصوصیات۔ 3، آگا یہاں پر آپ دیکھیں اس جو ہے وہ کیا خصوصیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ فی القصاص حیاتون، قصاص کو معرفہ لائے، حیات کو نکرہ لائے۔ اچھا کیا خاصیت ہے اس کی؟ خاصیت یہ ہے کہ قصاص پر جو الف لام لے کر آئے آپ نے اس کو معرفہ بنا دیا،
خود معرفہ اس کو مقید کر دیتا ہے، تضییق لے کر آتا ہے، جبکہ تنکیر میں جو تنوین ہے یہ تکسیر کے لیے بھی آتی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ یعنی قصاص فی القصاص حیات، حیات قصاص سے وسعت پیدا کرے گی، یعنی قصاص میں جو آپ ایک آدھ بندے کو مارتے ہیں حیات زیادہ ہے۔ وہ جو انہوں نے بڑے الفاظ کے ساتھ کہا تھا نا کہ احیاء للجمیع، اب جمی کی جگہ پر آپ فقط اور فقط اس تنوین سے یہ کام لے رہے ہیں، اور جو قصاص پر الف لام ہے اس سے کام لے رہے ہیں، اس سے کام نکل رہا ہے۔ درست آگا؟ خوب فرماتے ہیں کہ با فیہا تعریف القصاص و تنکیر الحیات، اس آیہ کریمہ میں قصاص کو معرفہ کیا ہے، حیات کو نکرہ کیا ہے۔ کیوں؟ لیدل علی ان النتیجۃ اوسع من القصاص، کہ نتیجہ قصاص سے وسعت رکھتا ہے۔ خوب یہ کہاں سے سمجھا؟ یہ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ القصاص میں الف لام ہے اور حیات پر تنوین ہے۔ الف لام جو تعریف کے لیے وہ تضییق لے کر آتا ہے، جو تنوین ہے یہ تکسیر کو بیان کرتی ہے، یعنی قصاص کمتر ہے، جو اس کا نتیجہ حیات ہے وہ زیادہ وسیع ہے۔ یہ چیز اس میں کہا ہے، القتل انفع للقتل میں کہا ہے اوسع من القصاص و اعظم، کہ تنوین دی کے تفخیم کو بھی بیان کرتی ہے، لہذا عظمت کا مطلب بھی اس میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ ہو گئی تیسری خصوصیت، یا کتاب کے اعتبار سے دوسری خصوصیت، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَيَانِ النَّتِیجَہ، یہ آیت نتیجے کو بھی بیان کر رہی ہے۔ القتل انفى القتل، کہ نتیجہ وہ حیات ہے، اس جملے میں ذکر نہیں ہوا، لیکن آیت میں نتیجہ ذکر ہوا ہے کہ فی القصاص حیات وعلی بیان حقیقت المصلحہ، اور اس قصاص کی جو مصلحت ہے اس کو آیت میں بیان کیا گیا ہے، القتل انفع للقتل میں بیان نہیں کیا گیا، کہ وہ کیا ہے؟ وہی الحیات، بیان نتیجہ اور بیان حقیقت مصلحت کی عبارت ہے اسی حیات سے، کہ اسی دوسرے کے اندر تین خاصیتیں آ گئی، کہ پہلے میں دو تھی مجموعاً 5 ہو گئے، انہوں نے کہا 2 بن گئی 5۔ تیسرا، ان القصاص هو المؤدی الى الحیات دون القتل فان من القتل ما يقع عدوانا ولا يؤدی الى حیات۔ سبحان اللہ، آیت کہتی ہے کہ قصاص کا نتیجہ حیات ہے، قتل کا نتیجہ حیات تھوڑی ہے، کیونکہ کبھی کبھار انسان دشمنی میں قتل کر دیتا، قصاص کے عنوان سے نہیں ہے۔ وہ قتل کہ جو حیات کا باعث بنتا ہے وہ قصاص ہے، قصاص موجب حیات ہے، نہ کہ مطلق قتل کرنا موجب حیات ہے۔ یہ آیت میں خصوصیت ہے، القتل انفع للقتل میں نہیں ہے۔ ان القصاص هو المؤدی الى الحیات، اگر قصاص ہی ہے جو حیات کی طرف پہنچاتی ہے، فإن دون القتل، قتل نہیں ہے ایسے، کیوں؟ فإن من القتل ما يقع عدوانا، اگر قتل تو عدوانی طریقے سے بھی ہوتا ہے، دشمنی میں کسی نے قتل کر دیا، ولا يؤدی الى حیات، یہ دشمنی والا قتل حیات کی طرف منجر نہیں ہوتا بلکہ موت کی طرف منجر ہوتا ہے۔ اگر دشمنی میں آپ دیکھتے ہیں ایک قبیلے والا کسی قبیلے کے بندے کو مارتا ہے تو پھر یہاں سے قتلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حیات تھوڑی ہوتی ہے۔ لہذا یہ آیت میں حسن ہے، القتل انفع للقتل میں نہیں ہے۔ خب یہ بھی ایک خصوصیت۔ ایک اور خصوصیت، ہی مشتملۃ علی اشیاء اخرى غیر القتل یؤدی الی الحیات ایضا فهو نص فی المقصود بخلاف القتل فی قولہم وہی اقسام القصاص فی غیر القتل۔ یہ بھی نکتہ اچھا، اگر قصاص صرف قتل کی صورت میں تو نہیں ہے، قصاص میں کیا ہے؟ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، خب قتل کے بدلے میں قتل، تو قصاص عمومیت رکھتا ہے، فقط قتل کی بات نہیں ہے۔
تو قرآن کہتا ہے مطلق قصاص میں حیات ہے، نہ کہ خصوصیت سے فقط قتل کو بیان کرے، جبکہ آپ کا جملہ فقط قتل کو بیان کر رہا ہے۔ دقت کریں، ہی مشتملتن، یہ آیہ کریمہ مشتمل ہے علی اشیاء اخرى، دوسری چیزوں پر بھی، کہ غیر القتل ہے، وہ دوسری چیزیں قتل کے علاوہ ہیں، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، کان کے بدلے میں کان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، درست ہے۔ یہاں پر ایک جملہ ہے جو معمولاً ہمارے ہاں کہتے بھی ہیں کہ بیان بھی کرتے ہیں بڑے مزے سے، کہ گاندھی کی کہتے ہیں کہ منطق یہ تھی کہ اگر آپ کو ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے بڑھا دے، یا مثلاً کبھی کبھار تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ اگر آنکھ کے بدلے میں آنکھ لوگے تو ایک دن پوری دنیا کانی بن جائے گی۔ کیوں بھی یہ غلط ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اگر آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہوگی تو کوئی بندہ کسی کی آنکھ نہیں پھوڑے گا، ڈرے گا کہ میری بھی آنکھ نکالی جائے گی۔ یہ نتیجہ ایسے نہیں ہے۔ وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، حیات ہے۔ اگر آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ تھوڑی ہے کہ ایک دن پوری دنیا کہانی بن جائے گی، نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی کسی کی آنکھ نہیں پھوڑے گا۔ اگر تمہارے گال پر ایک بندہ تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بڑھا دو، اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ ظلم کو بڑھاوا دینا ہے، بلکہ اگر جو ہے کہ تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ لوگے تو سامنے والا تھپڑ مارتے ہوئے سوچے گا، کیونکہ وگرنہ آپ اس کو بڑھاوا دے رہے۔ ایک بندے کو آپ نے اپنا گال کر دیا کہ اس نے ایک تھپڑ مارا، پھر دوسرا گال آگے بڑھا دیا، تو ہر کوئی بندہ تو رحم دل نہیں ہے، دوسرے گال پر بھی جڑ دے گا۔ لیکن اگر اسے پتا ہے کہ میں نے کسی کو تھپڑ مارا تو مجھے بھی تھپڑ لگے گا، تو تھپڑ مارتے ہوئے سوچے گا۔ ہی مشتملۃ علی اشیاء اخرى غیر القتل، قتل کے علاوہ دوسرے قصاص کی صورتوں کو بھی شامل ہے، جبکہ القتل انفع للقتل اس کو شامل نہیں، کہ یؤدی الی الحیات، البتہ یؤدی کی جگہ پر تؤدی ہونا چاہیے تھا، ضمیر اشیاء کی طرف جا رہی ہے۔ یؤدی الی الحیات ایضاً، فہو یعنی یہ آیت، اچھا آیت کی طرف ہوا کی ضمیر کیسے جا رہی ہے؟ خبر کی مناسبت سے، نص خبر مذکر ہے، تو اس صورت میں آپ کیا ہے اس کو مذکر لا سکتے ہیں۔ فہو نص فی المقصود، آیت صراحت رکھتی ہے مقصود میں، بخلاف القتل فی قولہم، بلغا کے قول میں جو قتل ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے۔ وہی یہ اشیاء اخر اقسام القصاص فی غیر القتل، وہ چیزیں اشیاء اخر کون سی ہیں، اس کو اگر آگے ذکر کرتا تو اچھا تھا۔ ایک اور خاصیت، ہی مشتملۃ علی معنی زائد آخر، اگر آیت میں ایک اور لطیف نکتہ بھی، ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَهُوَ معنی المتابعہ، کہ التی تدل علیہ کلمۃ القصاص دون القتل، اگر کلمہ قصاص کہتا ہے کہ یہ قتل پہلے قتل کے پیچھے ہے، نہ کہ مطلق قتل انفع للقتل۔ اگر آپ القتل انفع للقتل میں کہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قتل پہلی مرتبہ ہے یا کسی قتل کے بدلے میں ہے، لیکن قصاص والی صورت میں اس نقطے کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ بابا یہ جو ہم قتل کی بات کر رہے ہیں یہ پہلے قتل کے پیچھے ہے، یہ متابعت والا معنی، پہلی مرتبہ آپ قتل نہ کریں، بدلے میں قتل کریں۔ ہاں یہ نقطہ آیت میں ہے، ان کے جملے میں نہیں ہے۔ خوب، ایک اور خصوصیت، وَهِيَ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّقْدِيرِ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس میں کسی تقدیر کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ بھائی یہ خبر ہے اور اس کا متعلق تو جار مجرور ہے، متعلق تو معذوف ہے، تو ہم کہیں گے کہ بابا مراد ایسا حذف نہیں ہے، کیونکہ یہ طبق قاعدہ ہوتا ہے، اس کو کأنہو عرب لوگ جو ہے وہ کہ محذوف نہیں سمجھتے۔ ہاں، وَهِيَ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّقْدِيرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ، لیکن جو عربوں کا قول ہے اس میں تقدیر ماننی پڑے گی۔ فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ الْقَتْلُ أَنْفَعُ لِلْقَتْلِ مِنْ تَرْكِهِ، انفع افعل و تفضیل ہے، اس کے لیے مفضل علیہ چاہیے، مفضل علیہ یا من ترکہ ہی ہے، جیسے خطیب قزوینی جو ہے وہ کہ اپنی کتاب میں کہتا ہے، مختصر میں آپ دیکھیں، یا او من کل زاجرن، کہ صاحب اطول کہتا ہے کہ من کل زاجرن ہے اسام الدین،
تو آپ کو یہاں پر مفضل علیہ کو مقدر مانا جائے گا، لیکن فی القصاص حیات میں مقدر کو نہیں مانتے آپ۔ اور اس کے علاوہ ہی مشتملۃ علی صنعت اتباق، بدیع میں ہم ذکر کریں گے کہ ایک صنعت اتباق ہے، متقابلین کو آپ جمع کرتے ہیں، ایک طرف قصاص ہے ایک طرف حیات ہے، متقابل چیزوں کو آپ نے جمع کیا کہ یہ اس کے اندر صنعت اتباق بھی ہے۔ ہی مشتملۃ علی صنعت اتباق الآتیہ فی علم البدیع، کہ جس کو علم بدیع میں ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اتباق ہے کیا؟ فرماتے ہیں وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَعْنِيَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ، فی الجملہ جن میں تقابل ہو۔ اللہ فی الجملہ کیوں ہے؟ صنعت بدیع میں ذکر کریں گے، کیونکہ یہاں پر تقابل حقیقی ہے یا نہیں ہے، کیسے ہے کہ یہ تفصیلات انشاءاللہ بدیع میں ذکر کریں گے۔ فی الجملہ معانی کے درمیان تقابل ہو، ان کو آپس میں جمع کریں، کل قصاص والحیات، قصاص اور حیات فی الجملہ متقابل ہیں، بخلاف قولہم کہ وہاں پر القتل انفال القتل ہے۔ وَرُبَمَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ وُجُوهًا أُخْرَى، حالا بعض لوگ کچھ اور وجوہات بھی ذکر کرتے ہیں، مثلا آیہ کریمہ تکرار سے خالی ہے، جبکہ ان کے لفظ میں تکرار ہے، ان کے جملے میں القتل انفال القتل، قتل کو 2 مرتبہ لے کر آئے، خوب اصل یہ ہے کہ تکرار نہیں ہونا چاہیے، درست ہے۔ وَرُبَمَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ وُجُوهًا أُخْرَى کہ يَعْصُرُ عَلَيْهَا الْمُرَاجِعُ کہ جو ان کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اصول پیدا کرے گا، اطلاع پیدا کرے گا۔ عرض کیا کہ الاتقان میں سیوطی نے 20 خصوصیتیں لکھی ہیں۔ غیر ان الآیت کلما زدت فیہ تدبرن، اغا درست ہے کہ وہ خصوصیات ہیں، لیکن بات سنیں، جو بھی بندہ آیت میں تدبر کرتا جائے گا زادت کفی تجلیاتہا بجمالہا، ان کی تجلیات جو ظہورات ہیں وہ جمالات کے سبب اور زیادہ روشن ہوتے رہیں گے آپ کے لیے۔ وغلبت کا بہور و نورہا، بہور بہرہ یعنی غلبہ، درست ہے، اضافہ صفت الی الموصوف ہے کہ اس کے جو نور کا غلبہ ہے وہ آپ پر غالب آ جائے گا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، بابا ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے جملے کو ان کے جملات کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ 2 منٹ دیں فقط یہ بات کو مکمل کر لوں۔ وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الضَّرْبِ قَوْلُ سَيِّدِ الْبُلَغَاءِ علی علیہ السلام۔ آقا فرماتے ہیں کہ اسی قسم سے، کہ دیکھئے ایجاز ہے، اسی قسم سے سید البلغاء جو امیر المومنین ہے اس کا جملہ بھی ہے، مولا کا یہ جملہ ہے تخففوا تلحقوا، سبحان اللہ، اپنے آپ کو خفیف بناؤ، شہوات کی وجہ سے اپنے وجود کو اتنا سنگین نہ بناؤ کہ صلحہ کے ساتھ ملحق نہ ہو سکو، نہ، اپنے آپ کو خفیف بناؤ، بوجھ نہ اٹھاؤ، گناہوں کا، تعلقات کا، ہر چیز کا یہ اتنا زیادہ بوجھ نہ اٹھاؤ، اپنے آپ کو ہلکا کرو، تلحقوا، صلحہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ملحق ہو جاؤ گے۔ الذی قال عنہ الشریف الرضی، شیخ رضی صاحب شرح کافیہ ہے، شریف رضی یعنی سید مرتضی علم الہدیٰ کے بھائی، کہ وہ فرماتے اس جملے کے لیے ما سمع کلام اقل منہ مسموعا، کوئی ایسا کلام نہیں سنا گیا جو مسموعیت کے اعتبار سے اس سے کمتر ہو، یعنی تعبیر اس کی کم ہو، ولا اکثر منہ محصولا، اور معنی کے اعتبار سے اس سے زیادہ کثیر ہو، وما ابعد غورہا، غور یعنی عمق، کتنا صیغہ تعجب ہے کہ اس کا جو غور اور عمق ہے وہ کتنا زیادہ ہے، ما ابعد غورہا من کلمت، من کلمت ہا کا بیان ہے، وَأَنْكَ نُطْفَتَهَا مِنْ حِکْمَتٍ، کہ کتنا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا آب زلال حکمت سیراب کرنے والا ہے، ان کا یعنی سیراب کرنے والا۔ وَمُرَادُهُ علیہ السلام مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْوَجِيزَةِ، اس سے مراد کیا ہے کہ ان من یرید اللحاق باصحاب الاعمال الصالحہ، کہ جو بندہ اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملحق ہونا چاہتا ہے، علیہ ان یخفف من اثقال الشہوات، اس پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو شہوات اور خواہشات کی سنگینی سے ہلکا کرے، وتحصیل اللذات، اور لذات کو حاصل کرنے کی جو سنگینی ہے اس سے اپنے آپ کو ہلکا کرے، فَيَلْحَقُ بِالَّذِينَ فَازُوا بِعُقْبَى الدَّارِ، تو ایسا بندہ ملحق ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ
کہ جو فوز کے مرحلے پر ہے. عقبہ دار، عقبہ ثواب کے ساتھ مخصوص ہے. دیکھیے وَهَذَا الْقِسْمُ مَطْمَحُ نَظَرِ الْبُلَغَاء، یعنی محل توجہ بلغاء یہی قسم ہے. وَبِهِ تَتَفَاوَتُ أَقْدَارُهُمْ، اور اسی قسم کے ذریعے سے ان کے اقدار مختلف ہوتے ہیں. حتیٰ ان بعضهم سئل عن البلاغہ، حتیٰ کہ بعض لوگوں سے پوچھا گیا کہ بلاغت کسے کہتے ہیں. فقال هي ایجاز القصر، تو اس نے جواب دیا بلاغت یعنی ایجاز القصر. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.